تو تو دیکھے ہوں گے. مجھے یہ نکالنا پڑا تاکہ میں اس کے ذریعہ آپ کو بتا سکوں کہ اس کو ہم کس طرح سے کون سے اسکیل سے اٹھا سکتے ہیں اور شروع کیسے کرنا. اور یہ بھی ساتھ کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، میرا پسندیدہ کلام ہے جی، بہت پیارا کلام ہے. اس لیے اس کو بہت خوبصورت کلام ہے تو اسی لیے اس کا انتخاب کیا ہے. اور یہ آپ کا نیکسٹ اسائنمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور سب آ گئے، کون رہ گیا؟ میرے خیال سے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. لاسٹ اس کی کتنی پریکٹس ہوئی ہے. ہاں لارا، یو کین کنٹینیو ناؤ. مجھے صرف کہنا یہ تھا کہ سب نے اپنی جگہ بہت اچھا پڑھا، لیکن اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کی پریکٹس کرتی رہیے گا. جو اسائنمنٹ آپ لوگ کو دیا جا رہا ہے تو اس کی پریکٹس کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیجیے گا. اس کو ہر کلاس کے لیے پریپیئر کر کے رکھیے گا. اس طرح سے ہمارے پڑھنے کے اندر مزید پرفیکشنسٹ آئے گی اور ہم طرز کو آرام سے پک کر سکتے ہیں. اتار چڑھاؤ آرام سے ہو سکتا ہے ہمارا. اچھا، لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی تھی ہائی پچ کلام کی. میں نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ خدا حافظ کربلا والے، اگر کسی کو یاد ہو. اور میں لو پچ کلام کی آپ کو شاید اتنی اچھی مثال نہیں دے سکی تھی، تو اس دفعہ میں نے ایک کلام کا انتخاب کیا ہے اور یہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ ہے بیسیکلی لو پچ کلام. بہت اندر سے شروع ہوتا ہے یہ، اور یہ آخر میں جا کر بھی کوئی اتنا خاص اٹھتا نہیں ہے، کچھ پہ چیخنا نہیں پڑتا اس کلام کے اوپر. یہ ایک سلو سے شروع ہوتا ہے اور جا کے ایک میڈیم اس پہ رک جاتا ہے. اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے، کوئی سنانا چاہے تو. یہ تمہیں اسکرین پہ دکھ رہا ہے لارا؟ بالکل 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 اسکرین پہ آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے ایک دفعہ میں نے شاید سنا ہے لیکن مجھے یاد نہیں. آئی تھنک میں نے مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح بتا رہی ہوں. بنی سے علی نے کیا، یہ وہ طرز ہے، یہ نہیں. عبد بنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر زیاں آ گیا. بھول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان آ گیا. یہ والی طرز ہے. بالکل 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 اس کی یہی طرز ہے. تو یہ لو پچ کلام ہے. اس کو ہم اگر مزید نیچے سے شروع کریں گے تو آخر میں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، ہماری آواز اور اندر چلی جائے گی. تو ہمیں اس کو ایک میڈیم اسکیل سے شروع کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال دے کے بتاؤں اس کی. اقدم بنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا. بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان آ گیا. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے لے لیا. مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح آ گیا. تو اس کلام کی یہ ایک بہترین مثال ہے لو پچ کلام کی.
اس کلام کو اگر میں مزید نیچے سے شروع کروں گی تو میرا مجمع بھی تھوڑا سا بور ہو جائے گا اور میں خود بھی تھوڑا سا گھبرا جاؤں گی پڑھنے سے. تو مجھے ایسے کلام کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کو مجھے تھوڑا سا اٹھا کے شروع کرنا ہے تاکہ میں آخر تک اس کو سکون سے پڑھ سکوں اور میں بھی اس کو انجوائے کر سکوں, مجمع بھی اس کو انجوائے کر سکے. تو اب میں اس کی مثال دیتی ہوں اس کی لو پچ کی. اگر میں اس کو نیچے سے شروع کروں, عقد ام البنی سے علی نے کیا, جس کی خاطر وہ شیر جہاں گیا. آخر میں میری آواز کیا ہو رہی ہے؟ آخر میں میری آواز اندر جا رہی ہے اور میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں. اب اسی کو میں اٹھا کے شروع کروں. عقد ام البنی سے علی نے کیا, جس کی خاطر وہ شیر جہاں گیا. بھول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے, میرے شبیر کا قدرداں گیا. اب آپ نے دیکھا کہ میں اس کو آخر تک بہت سکون سے پڑھ پا رہی ہوں. اگر سب اپنے مائک کھول لیں اور تھوڑا ساتھ دیں, مجھے بتائیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں, تو مجھے بھی اچھا لگے گا, کیونکہ مجھے اس وقت بالکل بلینک لگ رہا ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے, بہت اچھا پڑھ رہی ہیں, سمجھ آ رہا ہے. تھینک تو یو. اس کی یہ مثال ہے کہ اگر ہم ایسے, ہمیں پہلے اپنے کلام کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہائی پچ کلام ہے, لو پچ کلام ہے. بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو شروع تو لو پچ سے ہوتے ہیں لیکن اینڈ میں جا کے بہت ہائی پچ ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم پریکٹس کریں تو پریکٹس کر کے ہمیں اپنے گلے کو پہچاننا ہے کہ ہمارا گلا جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے, وہ کتنا اوپر جا سکتا ہے, کس حد تک کھینچ سکتا ہے, کس حد تک ہم اپنی آواز کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے کلام کا انتخاب کریں تبھی ہمیں یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور پھر اس کے حساب سے ہمیں شروع کرنا ہے. اور پڑھنے کی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ہائی پچ کلام یا لو پچ کلام, تو اس کو ہم جب ہم بیٹھتے ہیں مجمع میں تو ہم اس کو, اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے یا ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے, تو اس کی ایک ٹرک یہ بھی ہوتی ہے, چھوٹی سی اسٹیپ ہے, کہ جب مجمع درود پڑھے یا آپ اس کو درود پڑھے یا آپ کو جب بلایا جا رہا ہو, تو اس وقت آپ اس کی تھوڑی سی نا اپنے ہی منہ کے اندر تھوڑی سی پریکٹس کریں اور اپنا اسکیل مینٹین کریں کہ مجھے کس اسکیل سے اس کو شروع کرنا ہے. تو جب آپ اسٹیج پہ پہنچیں گی اور جیسے آپ اپنا کلام شروع کریں گے تو آپ ایگزیکٹ اسی اسکیل سے شروع کریں گے جس سے آپ نے پریکٹس کی ہوگی. اوکے. تو یہ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, ٹرکس ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, کس طرح سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے, کس طرح سے آواز کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے چاند کربلا کی پڑھا, بہت پڑھا, لیکن چاند کربلا کی جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں تو بہت لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہے الفاظوں کے اندر, لائن کے اندر نہیں, الفاظوں کے اندر. جس طرح ہم پڑھے اے چاند کربلا کے, اگر آپ اس کو سنیں تو اس کی اے جو ہے, جو شروع کا اے ہو رہا ہے اس میں ہی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اے چاند, ہم اس کو سیدھا پڑھیں گے تب بھی اچھا لگے گا, برا نہیں لگے گا, لیکن اگر ہم اس کو ایک ایک چیز کا اتار چڑھاؤ الفاظ کا دیکھ کر کریں گے تو ہمیں اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور اس کلام کی جو ہے نا وہ تازگی برقرار رہے گی کہ جس طرح سے پڑھا گیا ہے آپ نے بھی اس کو بالکل اسی طرح سے اس کی ادائیگی کی ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا, لیکن اس کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں اور انگلیوں کے اشارے سے آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں کہ جس طرح اے ہے تو اس کے اندر کس طرح اس کے اندر اسٹیئرز بنا لیں, اسٹیپس بنا لیں اپنے ہاتھوں سے کہ کس طرح سے شروع کیا ہے اور کس طرح سے اس کو نیچے لے کر آئے ہیں. اس کی مثال بتاتی ہوں. جیسے آپ نے اپنا ہاتھ لیا اور ہاتھ سے ایسے اے
تو اس طرح سے آپ کو کیا ہوگا, اس طرح سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو اپنی انگلی کے اشارے سے سمجھ میں آئے گا کہ جو پڑھنے والے نے کس طرح سے اس کو نیچے لے کر آئے ہیں اور کس طرح سے اس کلام کو اوپر لے کے گیا ہے, اور ہم کس طرح سے اس کو اسٹریٹ لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے لفظ میں اتار چڑھاؤ ہے. تو اس طرح سے بہت سے کلام ہوتے ہیں جن کے ہر الفاظ میں آپ کو جو ہے نا وہ بہت اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے ذرا سا بھی اس کو سیدھا یا اس کو اسٹریٹ پڑھا تو تھوڑی سی اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے آتی ہیں, جتنا پریکٹس کریں گے اتنی اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے. اور بس پریکٹس کرتے رہیں. آئی ریکویسٹ یو ٹو ڈو دیٹ اگین, کیونکہ آئی تھنک ہم لوگ شیئر کر رہے تھے منقبت, تو تمہیں دیکھ نہیں پائے ہوں گے میرے خیال میں. یہ لوگ کیمرہ اب کھلا ہے, تو کین یو ڈو دس اگین, جو انگلیوں سے جو تم نے بتایا. ہاں, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کسی بھی طرز کو سیکھیں تو آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں, تو کس طرح سے اس کو اوپر لے کے گئے, کس طرح سے اس کو نیچے لے کے گئے. جس طرح اس کو شروع اوپر سے کیا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے نیچے لے کے آ رہا ہے. چاند. تو اگر آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے سیکھیں گے نا تو اس سے بہت بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مجھے ہوتا تھا کہ جب مجھے طرز کی پریکٹس کرنی ہوتی تھی تو میں باقاعدہ طرز کا گراف بنا لیتی تھی, کہ مجھے جب سمجھ نہیں آتا تھا کہ اکثر ہوتا تھا کہ ایک ایسا شعر ہے جس کے میں 4 یا 5 لائن ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی لائن کو مجھے اٹھانا ہے, کون سی لائن کو مجھے نیچے سے شروع کرنا ہے. تو میں اس کے اوپر چھوٹا سا گراف بنا لیتی تھی, اور اس گراف کی مدد سے مجھے سمجھ میں آتا تھا, پڑھنے میں آسانی رہتی تھی کہ اچھا یہ مجھے اٹھا کے پڑھنا ہے اور یہ والی لائن مجھے نیچے سے پڑھنی ہے, یہ والی ساری لائن مجھے سیم پڑھنی ہے. تو اس طرح سے یہ میرا ایک چھوٹا سا طریقہ تھا. اس طرح سے میرے ذہن میں پریکٹس رہتی تھی, مجھے پتا ہوتا تھا کہ اچھا اس لائن کو اس طرح سے اٹھانا ہے. تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا, بہت سے پڑھنے والوں کو, وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال بہت کرتے ہیں پڑھتے وقت. وہ ان کی جب پریکٹس کرتے ہیں, جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تب ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. ابھی جو ہمارا پاکستان کا ایک بیچ تھا, تو اس میں کیونکہ ہمارے سب چھوٹے بچے تھے, تو اس میں ہم نے بچوں کو پریکٹس ہی ہاتھوں سے کروائی تھی کہ کس طرح سے اس کو اٹھانا ہے اور کس طرح سے اس کو بٹھانا ہے. تو بچوں کی اتنی اچھی طریقے سے پریکٹس ہو گئی تھی, وہ سیکھ گئے تھے کہ ہم کون سے نمبر کا اسٹیپ مس کر رہے ہیں. وہ اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے استاد نے 4 دفعہ اس کو نیچے لے کے آئے تھے 4th اسٹیپ, اور ہم اس کو صرف 3 اسٹیپس لے کر آ رہے ہیں. ہمارے استاد 5th اسٹیپ تک گئے تھے اور ہم نہیں جا پا رہے. ہمارا گلا اتنا مینٹین نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا اوپر لے کے جائیں. تو ہاتھ کے اشارے سے یا پینسل سے بنا کر کہ کس طرح سے اس کو اوپر لے کے جانا ہے, اوپر لے کے بھی جانا ہے, تو کون سے مصرے کو لمبا کھینچنا ہے, کون سے مطلب مصرے کو نہیں, کون سے لفظ کے حصے کو لمبا کھینچنا ہے اور کون سے لفظ کے حصے کو نہیں لمبا کھینچنا. اس سے بہت اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ طرز کو اچھی طریقے سے اور اپنے گلے کو اچھی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ میری بہت اچھی پریکٹس ہے, اور میں نے جو بچوں کو پریکٹس کروائی ہے تو مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا اس کا, کہ بچوں کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہمیں کس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. تو ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے, آپ لوگ کر کے دیکھیں. اے چاند کربلا پہ کر لیں, یا اخدم البنی سے علی نے کیا, اس پہ کر کے دیکھ لیں, کیونکہ جتنے بھی استاد کے کلام ہیں اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہے. تو اسی لیے میں نے شروع ہی ان کے کلام سے کیا ہے کہ اگر آپ کی ان پہ ہی بہت اچھے سے پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ ایزیلی کسی کا بھی بہت سکون سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا گلا اتنی اچھی طریقے سے بن چکا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہے, اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ میں نے ایک کلام آپ لوگوں کو دیا ہے, اقدم البنی سے علی نے کیا, اس کی مرثیہ اکیڈمی پہ آپ کو ریکارڈنگ ہے. اس کی مرثیہ اکیڈمی پہ ریکارڈنگ ہمیں پرووائڈ کرنی پڑے گی. یہ تم اگر کر سکو تو پھر بھیج دینا, میں ڈال دوں گی تاکہ پھر لوگوں کو ویک میں کام کر لیں. اس کی آپ کو مرثیہ اکیڈمی پہ ریکارڈنگ مل جائے گی, اس کی لیرکس بھی مل جائے گی. مرثیہ اکیڈمی جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ, اس پہ ہم اس کے لیرکس بھی ڈال دیں گے. اس کی پریکٹس کریں, بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کریں اور اس کلام کو ریڈی کریں.
اور اب آنے والے جو دن ہے وہ ایام فاطمیہ ہے, تو اس کے حوالے سے پھر ہم, یہ ہمارا لاسٹ کلام ہے جو آؤٹ آف دا ٹاپک ہے. اب جو ہم نیکسٹ اسائنمنٹ وغیرہ دیں گے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے دیں گے, ایام فاطمہ, تاکہ آپ لوگ اپنے ایریا کی مجلسوں میں پڑھ سکیں وہ کلام. انشاءاللہ ایسے کلام کا انتخاب کریں گے. اگر آپ لوگ کوئی کلام سجیسٹ کرنا چاہیں بالکل کریں, بہت اچھی بات ہے, اور ویسے ہم تو کریں گے ہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ لوگ یہ پریپیئر کر کے لے کے آئیے گا. عقد ام البنی سے علی نے کیا, اس کی ریکارڈنگ, اس کی لیریکس سب کچھ مل جائے گی. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی سوری لاریا, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ام البنین کا ہے, یہ مطلب اس کے ریسائٹر کون ہے؟ استاد سکر جعفر زیدی. اوکے اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو. اور آپ لوگ کو جو چیز پرووائڈ کی جائے, جو بھی ریکارڈنگ پرووائڈ کی جائے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کی ہی سنیں. آپ جس کا آپ کو ایزی لگ رہا ہے پک کرنے کا انداز, آپ اس کا سنیں. کیونکہ ایک ریکارڈنگ 4-5 لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے ایک ہی کلام. جس طرح عقد ام البنی سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اب میری بھی ریکارڈنگ مل جائے گی, استاد کی ریکارڈنگ مل جائے گی, اور بھی بہت سارے لوگوں کی ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ کو جو آسان لگ رہا ہے جس کا پک کرنا, آپ اس کا پک کریں اور اسی سے پھر پریکٹس کریں. ضروری نہیں کہ کسی ایک کا آپ اس کو ہی آپ سنتے رہیں. جس کا آپ کو آسان لگتا ہے ان کو آپ سنیں, انہیں سے آپ پریکٹس کریں. انہیں کی آواز کے ذریعے سے آپ اپنی آواز کو جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کریں. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں, اس طرح میرا ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ڈائریکٹ کلام ہوتے ہیں میں ان سے طرز اتنی اچھی طریقے سے نہیں سیکھ سکتی. میں لائیو جو پڑھتے ہیں ان سے زیادہ مجھے آسانی ہوتی ہے. جس طرح اگر میر سنویر کی بات کی جائے تو میں اگر ان کا کوئی کلام ہے تو میں وہ جو ڈائریکٹ جو کسی محفل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, میں اس سے طرز بہت اچھی طریقے سے پک کر لیتی ہوں. کیونکہ جب ہم سی ڈی وغیرہ میں یوٹیوب وغیرہ پہ سنتے ہیں تو وہ اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو اس سے کبھی کبھار پرابلم ہوتی ہے کہ پک کرنے میں. تو یہ بھی ہے کہ آپ لائیو سن کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ہی کا کلام سنیں, کسی کا بھی کلام سن کے اور اس سے خوب پریکٹس کریں اور اپنی آواز کو پہچانیں, اپنی آواز کو قابل بنائیں کہ وہ طرز کو فوراً پک کر سکے. اور یہ سب ممکن ہے پریکٹس سے. پریکٹس کرتے رہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ذہن میں گنگناتے رہیں اور طرز کو بٹھاتے رہیں. اس طرح سے جیسے جیسے آپ کے ذہن میں طرز بیٹھے گی خود بخود آپ کی زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے لاریب سے یا کچھ اور لاریب ٹپ بتانا چاہ رہی ہیں تو جہاں تک کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. مجھے پوچھنا تھا کہ میں نے جو ابھی پڑھا تھا چاند کربلا کے, اس میں اگر کچھ خامی یا کچھ مسنگ ہے تو پلیز بتائیے مجھے. آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا. صرف جو میں نے ایک پریکٹس بتائی ہے نا ہاتھ کے ذریعے سے, جی جی, جس طرح تو جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کو اسٹریٹ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بالکل اے چاند, اس کو اسٹریٹ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب پریکٹس کرتے رہتے ہیں, بہت زیادہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے سے, اور جو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتائی ہیں اس کے ذریعے سے, پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے اچھا پڑھنے والے نے اس طرح سے اس الفاظ کو گھمایا ہے, اس طرح سے اس کو کھینچا ہے, یہاں پہ جا کے تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے. اس الفاظ کی ادائیگی ہے کہ اس لفظ کو شروع میں اٹھانا ہے اور پھر ہلکا سا کر کے چھوڑ دینا ہے. تو یہ سب چیزیں بس اس کو تھوڑا سا ورک کریں. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا اور آپ کی آواز میں کپ کپی اور گھرگھراہٹ نہیں ہے. تو آپ کو بس طرز کے اوپر تھوڑا سا اتار چڑھاؤ پہ تھوڑا سا وہ کرنا ہے. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا. بہت شکریہ. ارے میری ٹھیک ہے, کہاں پہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. بس اس پہ تھوڑا سا یہ پہ اور یہ تھوڑا سا چاند پہ, ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا وہ شروع میں تو مطلب جب ہم اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے, پھر اینڈ میں ہو جاتا ہے اچھا سے. لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھی ادائیگی کی. یہی سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی سی جو مسٹیک ہے وہ بتا دیں مجھے. آپ نے بہت اچھا پڑھا, لیکن آپ کے نیٹ کی وجہ سے تھوڑی سی آواز کٹ کے آ رہی تھی, لیکن آپ نے ویسے بہت اچھا پڑھا. مجھے بھی, اور میری تو مسٹیکس آپ نے مجھے بتا دی تھی.
सब ने बहुत अच्छे पढ़ा. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा आवाज पे मतलब जो घरघराहट है ना, कप कपी है, उस पे वर्क करने की जरूरत है. तो सुबह अगर वो प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, तो उससे गला खुद ब खुद खुलता है. कोशिश करें ठंडा पानी ना पिए. मैं पूरा साल ठंडा पानी नहीं पीती, मैंने आदत बना ली है. कोशिश करें ठंडा पानी ना पिए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठंडा पानी ना पिए जहां मौका मिले. इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और इससे हमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारी आवाज भी खुलती है. क्योंकि बहुत से ऐसे कलाम हैं, ऐसी नौही मर्सियां हैं जो मुझे भी नहीं आते, और जब मैं कहीं जाती हूँ लोग कहते हैं आप इसको पढ़ देंगी, और फिर मैं इसकी एक दफा तर्ज सुनती हूँ और तर्ज आसान होती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ पढ़ने के लिए. तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और इससे हमारी आवाज भी बनती है और गला भी खुलता है इससे हमारा. तो ये मत सोचिए प्रैक्टिस नहीं है, जहां पे भी मौका मिले पढ़ें. ये जिक्र ऐसा है कि जब आप इसको करना शुरू होंगे तो ये जिक्र खुद ही आपको इतना परफेक्ट कर देगा कि आपको जरूरत ही नहीं होगी किसी और चीज की. ये खुद ब खुद आपके अंदर वक्त के साथ साथ डे बाय डे खुद एकदम से आपके साथ आपके आवाज के अंदर इतनी पुख्तगी आ जाएगी पढ़ने के अंदर कि आपको फिर इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी. जहां मौका मिल रहा है पढ़े. तो ये नेक्स्ट वीक के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया है और इसकी तर्ज बहुत आसान है. इसके अंदर कोई तक घुमाना फिराना नहीं है. तर्ज बहुत आसान है, उतार चढ़ाव बहुत आसान है. अपनी आवाज पे प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज पे इसको बिठाने की प्रैक्टिस करें इस कलाम को कि आपको पढ़ने में भी मजा आए. इसकी प्रैक्टिस करें और इसको फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह ताला तैयार करते हैं. और फिर नेक्स्ट वीक से हम अयामी फातिमा की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह. आप लोग भी लेकर आए, कोई कलाम निकालें और हमें बताएं किसी का भी, और हम तो अपनी तरफ से देंगे इंशाल्लाह ताला. लेकिन अगर आप लोग के जहन में कोई कलाम है जो आप लोग को अच्छा लगे तो वो जरूर लेकर आए. आप ये सिर्फ उस्ताद सिफ्ते जाफर के ही कलाम पे हम लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस, या और भी कोई हम? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. मैं और भी कलाम पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन उस्ताद सिफ्ते जाफर के कलाम का मैंने इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि उससे गला बहुत अच्छा बन जाता है. उसमें उतार चढ़ाव इतना अच्छा होता है कि उससे आपका गला बन जाता है. तो इसलिए शुरू में इन कलाम का इंतखाब किया गया है. वैसे हम आगे और दूसरे कलामों पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, दूसरे मनकबा खान और खानों पे भी जाएंगे. ये कसीदा बिल्कुल आप सुन पढ़ें और इसके अशार, इसके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं. आपको पढ़ने में बहुत रूहानियत महसूस होगी. ये मनकबत, ये ऐसी मनकबत है तो आप इसको सुने और आपको सुनने में भी मजा आएगा, और ये ऐसी मनकबत है कि इसको आपको पढ़ने में भी मजा आएगा. तो आप इसको सुने, इसको पढ़ें. बहुत अच्छी मनकबत है ये, मेरी पसंदीदा कलाम है ये. तो आप इसको पढ़ें, इसको सुने, इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक के लिए ये असाइनमेंट रखते हैं. और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच लारेब, थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, ज्वाइन करने का. और इसके साथ इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहते हैं. नेक्स्ट वीक 9 PM पे ह्यूस्टन के टाइम के मुताबिक और न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में 10 PM इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इस मनकबत के साथ इंशाल्लाह ताला. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. इसकी रिकॉर्डिंग और लिरिक्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. हाँ, करेक्ट. ओके, थैंक यू. ठीक है.